أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول فجعله كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم شامل احتشام حضور سرور دو عالم فخر دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خاں استاد ثنا خاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی عزتوں سے نوازا ہے۔ ذوالفقار علی زلفی صاحب جو اس علاقے کے معروف ثنا خاں ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے میں بلا تاخیر کی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا
کہ حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ذرا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر جمیل کی حسین محفل الحمدللہ جامع مسجد حاضہ میں آج سجی ہوئی ہے، اور میں بڑا ہی مشکور ہوں اپنے بڑے پیارے، بڑے محترم اور ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی قمرالزمان رضوی صاحب، قادری رضوی صاحب، کہ آپ کے حکم پر آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ایسے علماء کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے، اور ایسی شخصیات جو الحمدللہ ہم سب کو علم عطا فرماتی ہیں، اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو آئیے ذرا جھوم جھوم کر سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ جو خوبصورت میلاد کی محفل سجی ہے، اور یہ سرکار کے دم قدم سے ہے، آپ تشریف لائے تو کائنات کی ہر شے پیدا ہوئی۔ تو شاعر لکھتا ہے پنجابی کا کہ جھکدا پیا عرش وی فرش ولے، رکھن کون غریباں دی لج آیا، جھکدا پیا اج عرش وی فرش ولے، رکھن کون غریباں دی لج آیا، بھاویں شاہ ہووے یا گدا ہووے، او کاسا لے کے بوہے تے بھج آیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بھاویں شاہ ہووے یا گدا ہووے، او کاسا لے کے بوہے تے بھج آیا۔ تے ایسا کرم کریم کمال کیتا، جیڑا بوہے تے آیا رج رج آیا، تے صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا، جویں سونا زمانے تے اج آیا، جویں سونا زمانے تے اج آیا، تے سارا نور ظہور حضور دائے، بنا نور کیویں کائنات ہوندی، نائے چن تارے کاروبار سارے، تے نائے دن ہوندا نائے رات ہوندی، تے نا جن ملائک نا نبی سارے، نہ کوئی انہاں دی ذات صفات ہوندی، نہ دیوانیاں رب نو رب کہندے، جے نہ پیدا محمد دی ذات ہوندی، جے نہ پیدا محمد دی ذات ہوندی۔ کہیے سبحان اللہ۔ جو میں کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جناب مفتی صاحب جو کہ بہت پیاری اور علمی شخصیت ہیں، اور آپ رضوی بھی ہیں، قادری بھی ہیں اور رضوی بھی ہیں،
تو آپ کے حکم پر جو کلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی تضمین کی ہے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بڑا خوبصورت کلام ماشاءاللہ سرکار کے عشاق تشریف فرما ہیں، تو غور سے سنیے اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیے۔ کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے، واہ کیا جو دو کرم ہے، شغبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے، شہبت تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے آقا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے، شہبت تیرا، اور نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واعظ پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، اور یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا، آقا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واقعہ جو دو کرم ہے، شہبت تیرا، اور
قابل غور شعر. اور آج بندے کو کوئی اچھی پوسٹ مل جائے، نوکری مل جائے، کہتا ہے یا اللہ زندگی ختم ہو جائے پر نوکری نہ ختم ہوئے. اور میں کیا چلیا اے نوکری دی بڑی فکر ہی، کدی اس نوکری دی فکر کی جڑی سرکار نے تینوں اپنی غلامی دی صورت عطا فرمائی ہے. اگر سرکار دی غلامی دا پٹا گلے چ ہے تو دنیا بھی بہتر ہے تو آخرت بھی بہتر ہے. اور خدا نہ خاص اگر انہوں دی غلامی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. شاہ نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، کئی نسلوں سے آقا، کئی نسلوں سے، کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال. یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اور اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا. کاجی تیرے ٹکڑوں سنیا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا. اور کلام اعلیٰ حضرت اس کی تو کیا بات. لیکن مفتی صاحب جب یہ کلام سنا فرماتے ہیں کہ جو پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ نے تضمین کیا نا، جیسے انہوں نے موتیوں کو پرو دیا ہے ایسی موتیوں کی لڑی بنا دی ہے. اور یہ شعر حضور پیش کر رہا ہوں، اس دن ہی میں نے پڑھا کہ جو تصور میں تیرا پے کرے زیبا دیکھیں، روئے وشمس تکیں مطلع سیما دیکھیں. اور پھر بلا کیسے کسی اور کا چہرہ دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی. اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی. ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا. اور مقطع عرض ہے، کہ تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و
فضائل میں رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع کے پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی دقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا بہت نوازش اللہ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام قبلہ استاد زلفی صاحب نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے ہمارے دلوں کو منور کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی فعل اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو۔ ہم یہ محفل میلاد کرتے ہیں۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ بھئی محبوب کون کسی کو دیتا ہے؟ محبوب کوئی بھی نہیں دیتا۔ پھر قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کر دیا مومنوں کا۔ تو جب اللہ احسان کر رہا ہے مومنوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، تو پھر بابا جب کسی کا احسان ہم پر آئے تو ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ آپ پر کوئی احسان کرے تو حق کیا ہے؟ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ ایک معمولی سی عام سی بات۔ دیکھیں جی یہ پانی کا گلاس آیا نا جی، بچے نے مجھے دیا، میں نے اس کو کہا جزاک اللہ جی، میں نے اس کو شکریہ ادا کیا اس کا، میں نے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمایا، اس نے مجھے پانی کا گلاس دے دی۔ اور جس رب نے ہمیں رحمت للعالمین کائنات کی رحمت عطا فرما دی ہے، ہم اس پر شکریہ ادا نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہم سے بڑا نمک حرام کون ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے میں نے تیرے پہ احسان کیا، میں کہتا ہوں میں مانتا ہی نہیں، مجھ سے بڑا نمک حرام ہی کوئی نہیں۔ اللہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے، من اللہ علی المؤمنین۔ بھئی دوسرے چیختے رہیں چلاتے رہیں، ان پر تو احسان نہیں ہے نا، جتایا تو ہم پر ہے نا۔ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم پر احسان کیا ہے تو ہم تو حضور کا شکریہ ادا کریں گے۔ اللہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اوے اللہ کے بندے، جب اس کا فضل اور اس کی رحمت تجھے ملے نا تو خوشیاں منایا کر۔ ہاں جی، میں نے آج تک نہیں دیکھا جی کسی نے اگر موبائل بھی خریدا ہے نا نیا تو وہ کہہ رہا ہے یار مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے موبائل خرید لیا ہے، یا کسی نے مکان خریدا ہو نیا تو وہ کہے ہائے ہائے مجھے بڑا دکھ ہو گیا میں نے مکان خرید لیا، یا گاڑی خرید لی۔ جب بھی کوئی چیز خریدتا ہے وہ کہتا ہے جی اللہ کا بڑا شکر ہے جی، واہ بھائی واہ، دنیا کی نعمت تو تجھے مل گئی اور تو شکریہ ادا کر رہا ہے، لیکن جو دو عالمین کا، دونوں عالم کا بادشاہ شہنشاہ اور وہ دونوں عالمین کا سردار تجھے عطا کر دیا ہے، اللہ کا اس فضل پر تو شکریہ ادا نہیں کر رہا۔ ہم پر اعتراض کیے جاتے ہیں، آپ میلاد مناتے ہیں، کیا صحابہ نے منایا ہے؟ چلے میں وہ دلیل بھی پوری کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد جو یہ اعتراض کرے نا جی تو اس کو جواب دینا چاہیے کہ جناب حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اب تم نے سوال کیا ہے، ہم نے جواب دیا ہے، اب اگر تو نہیں کرے گا تو حرام خور بھی ہے، تو جناب بے ایمان بھی ہے، اور تو حضور کا گستاخ بھی ہے کہ اگر صحابہ سے ثابت ہو گیا ہے میلاد تو کیوں نہیں کر رہا؟ اناد پر کر رہا ہے نا، پھر اناد ہی ہے نا، ضد ہی ہے، میں نہیں کرتا، نہیں کرتا، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ سنیے، مسجد نبوی شریف، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی شریف، یعنی جہاں پر حضور نے امامت کروائی۔ حضور حیات ہیں، حضور حیات ہیں، حضور کی زندگی کا واقعہ میں سنا رہا ہوں
یہ روایت جو ہے اللہ آپ کی خیر کرے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، اور امام بہیقی نے شعب الایمان میں، امام مسلم میں صحیح مسلم شریف میں روایت کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام. صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے تھے، ذکر و اذکار چل رہا تھا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر ہو رہا تھا کسی بات کا. اتنے میں حضور تشریف لے آئے. صحابہ بیٹھے میں ہماری زبان میں جلسہ ہو رہا ہے جی، ہماری زبان میں جلسہ ہو رہا ہے. آج کا یہ پروگرام ہے، اس کو جلسہ کہہ لیں، کانفرنس کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں. میں تو سونے نبی کا میلاد کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں. ہم تو حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے کون آ گئے؟ حضور آ گئے. کون آ گئے؟ حضور آ گئے. صحابہ کا مجمع ہے، آئے کون؟ دو جہاں کے سردار، تیرے میرے سونے نبی. نبی پاک تشریف لے آئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو بھائی، اور یہ کیا بات ہو رہی ہے آپس میں؟ عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، یا رسول اللہ ہم یہاں پر جو جلسہ کر رہے ہیں، ہمارا جو یہ جلسہ ہے، ہماری یہ جو بیٹھک ہے، ہمارا جو یہاں پر ذکر کرنا ہے، نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس محفل کی ابتدا کس سے ہوئی ہے جی؟ اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے جی؟ حضور کا ذکر سنا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور کیا ہے. صحابہ کیا کریں؟ جلسنا، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم جلسہ کر رہے ہیں، نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر، ونحمدہ، اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، اس کی ثنا بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ علی ما ہدانا للاسلام، یا رسول اللہ کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے اس ذات پاک کا، اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے. اور پھر جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اس پر، اس جلسے میں بیٹھ کر اللہ نے جو آپ کی شکل میں ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ وہ میلاد ہے جس میلاد میں صحابہ میلاد منا رہے ہیں اور حضور جلوہ گر ہو چکے ہیں بیچ میں. اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے، شعب الایمان کی ہے، معجم الکبیر کی ہے، امام طبرانی نقل کر رہے ہیں. پھر عرض کی قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اللہ کی قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور مقصد نہیں تھا؟ کیونکہ پتہ تھا نا حضور کو بعد میں چونکہ چنانچے والے بھی آ جائیں گے بیچ میں. اور نہیں جی وہ اس لیے مجلس نہیں تھی جی، حضور کے ذکر کے لیے نہیں تھی، وہ حضور کا جو ومن علینا، وہ جو ہم پر احسان کیا تھا اللہ نے، اس کے شکریہ میں یہ محفل نہیں تھی. بلکہ حضور نے فرمایا الا ذاک، یہ اس بات کا حلف دیتے ہو، قسم اٹھاتے ہو اس بات کی کہ اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی مقصد نہیں تھا؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے ہم اس بات پر حلف دیتے ہیں ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا. پھر فرمایا قال امانی انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، اور میں تمہارے لیے اس لیے، میں تم سے اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر یقین نہیں جو تم بات کر رہے ہو، بلکہ فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں جبریل میرے پاس آئے ہیں اور آ کے انہوں نے مجھے خبر دی ہے یا رسول اللہ تیرے ان غلاموں پر اللہ بھی فخر فرما رہا ہے. مسجد نبوی حضور موجود ہے، صحابہ کرنے والے ہیں، اور محفل میلاد کس کو کہتے ہو جناب؟ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو ثبوت چاہیے؟
صحابہ بیٹھے حضور، ہم بھی وہی آیات مقدسات پڑھ رہے ہیں، ہم بھی وہی عمل کر رہے ہیں جو صحابہ نے عمل کیا ہے۔ بھائی ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہی ہے، یا اللہ تیرا کروڑ مرتبہ احسان ہے، تیرا شکر ہے مولا، تو نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرما دیے ہیں، اور ہم تو اپنے آپ کو اس لیے بھی خوش نصیب سمجھتے ہیں جناب، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے گئے، یا اللہ وہ عظیم الشان رسول عطا فرما دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمایا، وہ عظیم الشان رسول ہمیں عطا فرما دیا ہے، تو ہم شکریہ ادا نہ کریں؟ اور پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ بڑے عجیب ہو یار، یہ 12 ربیع الاول والے دن جو ہے حضور کا وصال ہوا، اور تم لوگ حضور کے وصال پر جو ہے وہ صلاۃ و سلام شروع کر دے، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کون سی تمہاری انسانیت ہے؟ کوئی بندہ فوت ہو گیا، میں سمجھتا ہوں عجیب لوگ ہیں، ان کی عقلیں کام نہیں کرتی، انہوں نے نبی کا وصال فرمانا، نبی کے اوپر یہ امر الہی کا پورا ہونا اپنے جیسا سمجھ لیا ہے، اور میرا تیرا مرنا اور ہے، اللہ کے نبی کا وصال فرمانا اور ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ جس دن اللہ کا نبی پیدا ہو اس دن پر بھی سلام، جس دن اللہ کے نبی کا وصال ہو اس دن پر بھی سلام، اور جس دن اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ان کو اٹھائے گا اس پر بھی سلام ہے۔ اللہ کا نبی آئے تب بھی سلام، اللہ کے نبی کا وصال ہو تب بھی سلام، اللہ کے نبی کل قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے اللہ کہتا ہے ان پر بھی سلام ہے۔ آئیے سامعین ذوی الاحترام، میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ مریم کے اندر وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پر سلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ پر سلام ہو، اور کس دن سلام ہو؟ جس دن میں پیدا ہوا، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میرا وصال ہوگا۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا، ابھی وہ آسمانوں پر ہیں، وہ نزول فرمائیں گے، فرمانے کے بعد پھر ان کا وصال ہوگا۔ کہتے اس دن پر بھی میرا وصال ہو، ویوم ابعث حیا، اور جس دن اللہ تعالیٰ وہ حشر میں اٹھائے گا اس دن بھی مجھ پر سلام۔ اور جناب کوئی بھی موقع ہو، ہم تو برملا کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو جناب برملا حضور کا سلام ہی پڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جس دن نعمت ملے نا، نعمت ملے اس دن شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اچھا جی چلیں ٹھیک ہے ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے، تو جس دن پیدا ہوئے تھے پھر اسی دن خوشیاں ہونی چاہیے تھی نا، یہ کہ تم ہر سال منہ اٹھا کے ہر سال ہی تم میلاد شروع کر دیتے ہو۔ ہاں جی وائلٹ قسم کا ان کا اعتراض ہے نا جی، ہاں جی ہر سال خوشیاں، ہر سال خوشیاں لاؤ۔ اللہ کا پاک قرآن ہے 30واں پارہ سورہ قدر، اللہ کیا کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات جس دن قرآن آیا وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس دن جبریل امین اور تمام ملائکہ، بے شمار ملائکہ نازل ہوئے، جبریل امین لے کے اس کو نازل ہوئے، اللہ کے حکم سے لے کے نازل ہوئے۔ یا اللہ اس رات کی اور کوئی اہمیت؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ مغرب سے لے کے فجر تک رحمت ہی رحمت رات ہے۔ یا اللہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے ہر سال
مکے کے اندر، مدینے کے اندر ہر سال رمضان کی تاک راتوں کے اندر ہر ایک مولوی اپنا بھی غیر بھی سارے کے سارے جناب شب قدر کی تلاش میں لگے ہوئے. شب قدر یہ ہے جی، شب قدر یہ ہے جی، ساری رات ہی باتیں کر رہے ہیں. یا اللہ کیا قرآن ہر سال نازل ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں بندیا، قرآن ہر سال نہیں نازل ہو رہا، قرآن تو ایک دفعہ ہی نازل ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو رحمتوں کا نزول ہوا ہے وہ ہر سال اسی طرح نازل ہو رہی ہے. میرا نبی صاحب قرآن جس دن جبریل آئے، قرآن آئے، اس دن تو جناب عالی ہر سال وہ وقت لوٹنے پر رحمتیں واپس لوٹ کے آئیں، ہر سال آئیں اور قیامت تک آتی رہے. جس دن صاحب قرآن جلوہ گر ہوئے اس دن رحمتیں کیوں نہیں لوٹ سکتی؟ حبیب تو آئے ایک دن کے لیے ہی تھے، ایک مرتبہ ہی جلوہ گر ہوئے، لیکن جب وہ رات لوٹ کے آتی ہے دوبارہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ اہل سنت رکھنے والے برملاتے چمک تجھ سے پاتے سب ملنے والے مل کے چمک تجھ سے پاتے سب ملنے والے. میرا ہر صحابی کو میرا نہ کرو یہ چراغا نہ کرو درد دے رہا ہے بڑا امام سے رہے یوں ہی ان کا مل کے سب محمد دانیال گزارش کروں گا کہ حضور سرور دو عالم کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Starting in the name of Allah who is most beneficent and the merciful. As we all know, we are experiencing the the full of blessing month of Rabiul Awwal, the month full of blessings, the month full of rahmas, in which Allah subhanahu wa ta'ala has given us the most beautiful, the greatest, the best of the best, and the most precious thing to the mankind in the times of darkness, when the darkness prevailed this earth, when girls were buried alive, when everyone was in the ground in Jihala, when every single empire on this earth
was in the darkness, was in Jihala, when everyone was misguided, when the humanity was on the verge of chaos and destruction, on that time, on that critical time, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the most beautiful thing, His mahbub to the mankind, mahbub ilahi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala has given us the most beautiful thing, the most best thing He could have given. Allah subhanahu wa ta'ala, no one gives His mahbub to anyone, but Allah subhanahu wa ta'ala has given us His mahbub, and He has done ihsan on the mu'mineen by giving us His mahbub. He done ihsan on the mankind when mankind was on the verge of chaos and destruction. Allah subhanahu wa ta'ala given His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sent His Prophet to this earth so the darkness can be evaded, so the darkness can be faded, every misguidance can be faded, so all the shirk and every bad things, bad deeds was done, who were being done on this earth can be faded. And this is why we do milad. We do thanks to Allah subhanahu wa ta'ala by thanking Him for this precious gift, for the most precious gift Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, His mahbub. Allah subhanahu wa ta'ala has given us. We do this mahfil, we do milad, we make milad to thank Him. We recite Quranic verses in it. We do the ta'arif of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We recite the naats of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the reason why we do milad. And Allah subhanahu wa ta'ala's gift, and this is the best way to thank Allah subhanahu wa ta'ala's, as Mufti Sahab has already recited the hadith mubarakah in which Sahaba Ikram was doing that deed. They were reciting, they were discussing, they were explaining Allah subhanahu wa ta'ala's ihsan that Allah subhanahu wa ta'ala has done on them, done on mu'mineen, and Allah subhanahu wa ta'ala is being honored in front of malaika on arsh, Allah subhanahu wa ta'ala, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's presence. This is being done. This is the most best proof of milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. And the basic purpose is people have many there are ikhtilafat on this milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. When we look at the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam deeds, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to fast every Monday. When he sallallahu alaihi wasallam asked about it, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "It is my birthday. That is why I fast on every Monday." If we look at Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam deed, he used to do his milad, he used to celebrate his birthday on every Monday. Weekly, he used to do it weekly. And if we look at ourselves, our every breath we take, every single breath we take is because of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he is the source, he was the cause of creation. He was the cause of creation of this universe. He is the cause of creation of ourselves. So our every single breath is his, because of him. So why shouldn't we celebrate milad? Why shouldn't we do it? We are because of him sallallahu alaihi wasallam. So this is a very bad thing to criticize this Prophet Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. And it has been proved by the Quranic verses, by the ahadith mubarakah, mustanad ahadith mubarakah. And the second of it, that to create milad, to celebrate milad, we celebrate Quranic verses. We celebrate Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam by reciting naats and many things we do, but we must not forget our primary responsibilities. Whoever claims to be Ashiq Rasul must follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam deeds. The best way to thank Allah subhanahu wa ta'ala
is to first do not forget your responsibilities that has been given to us by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, like our faraiz namaz, like our fast, many things. These are the basic things that we should consider them. We should not forget them. Thank you very much. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ان کو سچی حضور کی غلامیاں نصیب فرمائے. جس طرح یہ حضور کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر ایک کردار کے اندر حضور کی خوشبو اللہ پیدا فرمائے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں عاقب سہیل کو دعوت دوں گا. وہ تشریف لائیں، حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو کسی دن دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب. چلو بھائی آج امین شامل ذویل احترام والاحتشام، ہم تو الحمدللہ برملا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں. ایک حضور کا غلام بولا، اس نے کہا بڑے خوبصورت انداز میں بولے، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بصیرت
صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دست قدرت میں اپنا خوش آمدید کہتا ہوں حضرات علماء کرام کو، علامہ مولانا عدنان صاحب تشریف ہوئے ساتھی علماء کرام ہوئے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مختصر سی تلاوت کے لیے محمد جامعی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام مصطفیٰ جان رحمت لیلا ہو سلام شم ہدایت لیلا ہو سلام شم ہدایت لیلا ہو سلام جسوانی چمچتے